نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ ہم سے مخاطب ہیں، اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالی محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ میرے بھائیو بہنوں، اس آیت میں اللہ رب العزت مالداروں سے، مال والوں سے، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، ان کو حکم کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زیادہ ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس کھانا زیادہ ہو، توشہ زیادہ ہو، وہ ایسے شخص کو کھانا کھلائے جس کے پاس کھانا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ بات فرمائی کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے بندے اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کے سودے کر رہے ہوں، ان کی بچیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہوں، آہیں بھر رہی ہوں، اور لوگ قرضوں کی وجہ سے پھانسیاں ڈال کر زہر پی کر مر رہے ہوں، اور ایک طرف ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہماری عورتوں کے گلوں میں سونے کے ہار لٹکے ہوئے ہوں، ہیروں کے ہار لٹکے ہوئے ہوں، ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں، سج رہی ہوں۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف وہ عالم ہے، ایک طرف ہماری عیش و عشرت کا حال، ایک طرف اللہ کے بندوں کی غربت کا حال۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا پائیں گے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کی مدد فرمائی، خود 3 پتھر باندھ لیے، دوسروں کی مدد کی، دوسروں کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ مشرکوں سے قرضہ لے لے کر آپ نے دوسروں کی مدد فرمائی۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو لبالب مال بھرا ہوا ہو، سونے چاندی بھرے ہوئے ہوں، کھانوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، اور ایک طرف دوسری طرف اللہ کے بندے بھوک کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، کام نہ ہونے کی وجہ سے
پھانسی ڈال کر زہر پی کر مر رہے ہوں۔ آج کی ایک خبر میرے پاس آئی، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے کیا معاملہ ہے، خود میری رشتہ داری کا معاملہ ہے کہ اس نے جوان لڑکے نے پھانسی ڈال لی۔ پتہ چلا کہ کیا معاملہ تھا کہ قرض میں دبا ہوا تھا، کام کاج اس کے پاس نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہندوستان میں ہو چکے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے ان کو ہم؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے محلے میں ذرا جھانک کر دیکھیں کس کی کیا ضروریات ہے۔ کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے تو کسی کی بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پڑوسی کی لڑکی کا شادی کا مسئلہ ہے، تو کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے۔ اس طرح سے مسائل ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں اس کا ایسا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ قیامت کے دن سوچیں گے کہ کیوں نہ میں نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا، یہ تمنا کریں گے کہ کیوں میں اپنا مال جمع رکھ کر کے آ گیا، کیوں نہ میں نے اپنی زندگی میں پورا مال خرچ کر دیا۔ یہ افسوس کرتا رہے گا انسان، لیکن قیامت کے دن اس کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج موقع ہے، خرچ کر لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔